خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جو ٹاپک ہے ہمارا اس حصے کا وہ ہے لیڈر، اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں جو سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور جو ٹیلی فون نمبرز ہے کچھ ہی دیر میں اسکرین پر آئیں گے۔ تو لیجیے جو لیڈر جو ہے وہ ہونا کیسا چاہیے، ہم بہن سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں فاروق بھائی، لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیں پرسنالٹی میں پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کتنی لیڈرشپ کوالٹی ہے۔ آپ میں اگر جیسے مجھ میں لیڈرشپ کوالٹی ہے تو مجھ میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں 10 بندوں کی مثال کے طور پہ لیڈر ہوں تو مجھے 10 بندوں کا احساس ہونا چاہیے کہ کس کے لیے کیا چیز اچھی ہے، یعنی ایک گھر کا، جیسے آپ نے 10 بندوں کا کہا، تو یہ گھر میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے گھر کا، کوئی بھی بڑا وہ خیال رکھنے والا، ایک لیڈرانہ صلاحیت بہن بھائیوں میں ہوتی ہے۔ اپنا تھوڑا سا وہ شیئر بھی دوسرے بھائیوں کو دے دیں گے کہ یہ ناراض ہونے والا، یہ روئے گا یا یہ ضد کرے گا، اس کو اپنا بھی دو۔ تو یہ صلاحیتیں بچپن سے شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یعنی لیڈر وہ ہونا چاہیے جو سب کو لے کے چلے۔ پہلی بات، امام خمینی سے بہتر لیڈر مجھے نہیں نظر آیا تاریخ میں بھی اور کہیں پہ بھی، اس دور میں بھی۔ اس کے بعد اگر سیاستدانوں کو دیکھ لیں تو بھٹو کو کہا جاتا ہے کہ بہترین لیڈر ہوا کرتا تھا۔ میں نے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن میں نے جو دور دیکھا ہے اس میں مجھے 2 لوگ ایز اے لیڈر نظر آئے ہیں۔ پتہ نہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ ایک لیڈر مجھے نظر آئے پرویز مشرف، کہ ان کی بڑی اچھی لیڈرشپ تھی۔ انہوں نے جتنا بھی دور گزارا ہے، مانا کہ ڈکٹیٹر تھے جو بھی تھے، لیکن ان کا دور بہت بہترین دور تھا۔ ان میں بزدلی نہیں تھی، ان میں کوئی ایسا ڈر خوف نہیں تھا جو میں نے دیکھا۔ ان کا دور میں نے دیکھا، مجھے پسند آیا۔ دوسرا بے خوف لیڈر جو مجھے نظر آیا کہ جس کی ایک آواز میں شہر کراچی باہر آ جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک فون کال کریں اور سارے لوگ باہر آ جائیں، وہ الطاف حسین۔ وہ بھی ایک مجھے لیڈر نظر آیا سیاست دان میں، مانا کہ یہ لوگ کتنے اگلا حصہ تو میں ضرور قبول کروں گا، لیکن بے خوف آپ نے کہا ہے، اس پہ بہت سے کوشچن مارکس ہیں۔ نہیں مطلب دیکھیں، بے خوف میں نے وہ یہاں پہ ہے نا، ہاں یہاں پہ اس لیے بے خوف ہے، بالکل اس لیے بے خوف ہے، ورنہ ان کو پاکستان جانا چاہیے۔ لیکن میں نے ان کی لیڈرشپ اس لیے دیکھی کہ لوگ ان کی مانتے ہیں۔ کراچی میں میں نے وقت گزارا ہے، میں نے اتنے پاگل دیکھے لوگ، اب میں پاگل کہوں گی، لوگ مجھے پاگل کہنا شروع کر دیں گے، یعنی عشق میں پاگل کہہ رہے ہیں نا ان کے جو فالوورز ہیں۔ رات کے 2 بجے یہاں سے فون کال جائے، جی باہر نکلو، پورا شہر باہر۔ یہ کیا کرشمہ ہے ان کا بات میں، یہ کیا چکر ہے؟ وہ جلسہ میں ان کا دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یا بکواس کرتے ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جھنڈے نیچے، جی ½ منٹ کے اندر سب کے جھنڈے نیچے۔ نہ ان کے جلسے میں آپ کو کرسیاں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی، نہ کیک ماریں گے، نہ بریانیاں، مطلب ڈسپلن ہے۔ تو وہ ایک لیڈرشپ الطاف حسین میں نظر آئی ہے، پرویز مشرف میں، بھٹو میں، اور امام خمینی کی تو بات ہی آتی۔ اور نواز شریف صاحب کی بات بھی کریں گے۔ اور یہ جو تصویر ہے تھوڑا سا شاید بھائی دکھا رہے ہیں ہمیں، جی یہ لیڈر، یہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں یہ بھی لیڈر ہیں اس ٹرک کے۔ تو انہوں نے اس ٹرک کے ساتھ جو حال کیا ہے، اور وہ دیکھیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ بھی رہے ہیں، جیسے ہمارے لیڈر دیکھتے ہیں نا گہرے کھڈ میں گروا کے، وہ ایک ہی ہویا۔ تو ہم بہت سے جو بعد میں فیصلہ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یا اچھا خاصا ہمیں پاکستان ملا تھا 60-70 سال پہلے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک وقت ایسا تھا ڈالر اور روپے کی قیمت ایک تھی۔ ایک دیکھیں کہ اس کے بعد جیسی گراوٹ شروع ہوئی ہے اس ٹرک کی طرح۔ تو اب اس لیڈرشپ بھی یہ بھی ہے، حالات بہت برے قوموں پہ آئی، یہاں جہاں پر ہم ویسٹ میں بیٹھے ہیں، یہ بھی آپس میں جنگیں ہوتی رہی، نیست و نابود کر دیا ان ممالک نے ایک دوسرے کو، لیکن یہ ممالک دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ان کے لیڈر نے بتایا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ دوبارہ کس طرح سے قائم ہوگی، دوبارہ کس طرح اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی۔ خود سادہ زندگی گزار کے ان لیڈرز نے دوبارہ ان ممالک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے لیڈرانہ صلاحیتیں۔ اور اگر ہم ویسٹ کی دیکھیں، بہت بڑی بڑی مثالیں کہ 27-28 سال نیلسن منڈیلا ابھی جیل میں رہ کے انہوں نے اپنے جو بھی ان کا ایک مشن تھا یا جو بھی ساکھ بحال کرنی تھی سیاہ فام افراد کی، تو انہوں نے بحال کروائی 27 سال جیل میں رہ کے۔ بالکل، اور ایران کے سابق صدر جو تھے احمدی صاحب، آپ ان کا طرز زندگی دیکھیں، ایک وہ لیڈر ہیں، مطلب ان کی طرز زندگی دیکھیں کہ نہ ان کو پروٹوکول چاہیے، نہ ان کو عالیشان گھر چاہیے، فٹ پاتھ پر بھی وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے، یہ ان کی سادگی تھی۔ اگر وہ عمل ہمارے جیسے لیڈروں میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ہمارا کوئی بھی لیڈر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، XYZ، جب تک پروٹوکول نہیں ملے گا وہ گھر سے نکلے گا ہی نہیں۔ بالکل پورا پروٹوکول ہو۔ احمدی نژاد کی آپ نے بات کی، ان دنوں ہمارے ہمسایہ نئی دلی میں کیجریوال ہیں، جھاڑو پارٹی، ان کا انتخابی نشان ہی جھاڑو ہے، تو انہوں نے بھی مثال قائم کی ہے۔ لیجیے کالرز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، آپ لائیو آ چکے ہیں، بات کیجئے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق جی بسم اللہ. آپ دونوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. آپ نے یہ جو ٹاپک رکھا ہے اس پہ تو بعد میں بات ہوگی، لیکن آپ نے جو بہت اچھی باتیں کی ہیں، اکثر ہی اچھی کرتے ہیں آپ بات. آپ نے کچھ مطلب نکات کی طرف اشارہ کیا اپنی گفتگو کے دوران، جی تو وڈ لائک ٹو فوکس آن دیٹ. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف توجہ آپ نے دلوائی اس میں بات کرنی چاہوں گا، اور وہ ہے پریزنٹ ڈائلما. کہ اس وقت موجودہ المیہ کیا ہے. صحیح ہے کہ 300 کے لگ بھگ ایک سال میں کوئٹہ میں ملت تشیع کے جوان چلے گئے، عورتیں چلی گئی، بچے چلے گئے، بوڑھے چلے گئے. اور اس کو پہلے بھی سبوسار کیا گیا کہ جی ڈائیلاگ ہوگا، وعدے وعید ہوئے، اب بھی وعدے وعید ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، یہ سیاستدانوں کی باتیں ہیں، یہ ابو سفیانیت ہے کہ گفتگو سے کیا حل کیا کرنا ہے، ڈیسیژن لینا ہے، جاؤ پارلیمنٹ میں 18 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، 36 گھنٹے کا سیشن کرو، ڈیسیژن لو. یہ سارے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، بریدنگ سپیس لے رہے ہیں، اور بیچ میں سے اب بڑے نکات ابل کے باہر آ رہے ہیں. اب وہ لوگ جو قاتل ہیں مظلوموں کے، معصوموں کے، ان کے مقابلے پہ وہ لے کے آ رہے ہیں. آج عمران خان صاحب کو بالکل ہی نظر آیا کہ کوئٹہ میں اور ملک کے دیگر حصوں میں کیا قیامت گزری، کبھی ان کا کوئی بیان نہیں ہے. اب وہ بیان دے رہے ہیں کہ وہاں پہ معصوم شہری مارے جا رہے ہیں. اب وہ کولیکٹرل ڈیمیج کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جہاں سے کولیکٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ لوگ خود جا کے کیوں نہیں اطلاع دیتے کہ ہمارے ہاں یہ غیر ملکی دہشت گرد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ خود آ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیوں ایسا طریقہ کار استعمال نہیں کرتے کہ جس سے ان کی جان کی سیکیورٹی ایشور ہو سکے. یہ اسٹیٹ ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے. اسٹیٹ جس کو پروٹیکشن دے گی وہ پروٹیکشن کہلائے گی. اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اور بریدنگ سپیس جو ہے یہ لیا جا رہا ہے، تو اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ اپ آن دا سیم لائنز وچ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اس گفتگو شریف میں سے کچھ نہیں نکلنا. نہ کوئی مرہم لگانا ہے انہوں نے، نہ کوئی انہوں نے ان کو معاوضہ دینا ہے، نہ انہوں نے کوئی سپورٹ دینی ہے، نہ انہوں نے کوئی دیکھ بھال کرنی ہے. اب تک میری نظر سے نہیں کو گزرا. اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ گورنمنٹ نے جی ان متاثرین کے لیے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو میں اپنی کم علمی پہ شرمسار ہوں گا. اگلی بات جس طرف میں توجہ دلانی چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے حکومت کی بدنیتی اور بددیانتی. وہ کس چیز سے ثابت ہو رہی ہے کہ کراچی میں یہ بھی نقطہ آپ نے ماشاءاللہ اٹھایا کہ وہاں پہ ایک عمر خطاب صاحب ہیں جو کہ پولیس کے بہت بڑے ایس پی یا ڈی پی او یا کیا ڈیزگنیشن ہے آج کل وہ ہیں. ان کو انہوں نے اپوائنٹ ہی اس لیے کیا ہے کہ اہل تشیع کے وہ نوجوان ورکرز نکالے جائیں جو کچھ اپنے غریبوں کو، یتیموں کو، اور جو مطلب اس طرح کے متاثرین کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ کوآرڈینیٹرز ہیں وہاں پہ. ان پہ یہ الزام لگا کے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ یہ سنیوں کو انہوں نے قتل کیا. یا شک پہ کہ ابھی میں نے کل کے نیوز آئٹم دیکھا ہے کہ اورنگزیب فاروقی کے قتل کے شبے میں پکڑا گیا. تو شبے میں تو ان کو نظر آ جاتے ہیں شیعہ، اور ان کو بغیر چلان کے ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے بغیر اتنے دنوں سے قید و بند میں رکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو وہ ایک چیلنجیبل بات ہے کہ انڈر واٹ سرکمسٹانسز اینڈ واٹ رولز آپ نے ان کو قید و بند میں رکھا ہوا ہے، جبکہ جرم ان پہ ثابت نہیں ہوا، استغاثہ ثابت نہیں ہوا، صرف الزام آپ لگا رہے ہیں. ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے ان کی، اس کے پیش نظر ہمارے جو لوگ، جو وکلاء ہیں، جو وہاں پہ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، وہ ججز، فارمر ججز، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری کوئی این جی او سامنے آئی جو ہمارے ان نوجوانوں کو، ان مظلوموں کو لیگل ایڈ فراہم کرے؟ اس طرف توجہ دلوانی چاہتا ہوں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شک میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا جانا چاہیے. اور میڈیا سب سے بڑا اوزار ہے، سب سے بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہے اور خود ہی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ سانحہ پنڈی میں
कितने सुन्नत वल जमात मारे हैं, सारी डिटेल्स मीडिया पे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और इसका इतना वावेला मचा रहे हैं और उस सिलसिले में इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। भाई उन पे केस तो चलाओ ना, उनको आप पेश तो करें, जुडिशियल रिव्यू तो उनका हो, कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आ रही। तो इसके बाद आती है कोयटा के जो मकतूल हैं उनके बारे में हुकूमत जो है उसका कोई सरबाव नहीं है। अभी तक कोई वजीर आजम की तरफ से बयान नहीं आया कि हौसला ही दिया हो कि घबराई नहीं, कोई और ना कोई लावा उबल रहा हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं दिखाई देती। और वजीरिस्तान के जो लोग हैं उनकी हलाकतों का 2, 4, 8, 10, 20 अगर मर गए 100 बंदे को मारने के बाद, जो कोलेक्टर डैमेज में मर गए शहरी, उनका बहुत रोना रोया जा रहा है। और सियासी लीडर्स और सियासी बददियानती जो है वो पूरी तरह से उबल के सामने आ रही है। और ये जो है पेश खैमा साबित होगा कि ये मसला भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये सतखाने में चला जाएगा। अब ये है कि हमें बहैसियत मिल्लत तशय्यो इस बात का तयन करना है कि हुकूमत की ये बददियानती और हुकूमत के कारपरदाजों की बददियानती को कैसे कम्बैट किया जाए, इस पे जरा बात की जाए। और दूसरा ये है कि लीगल रिंग जो है ये बनना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। जो ये बेगुनाहों को पढ़ के अंदर दे रहे हैं पकड़ के, इनका कोई पुरसाने हाल हो, उनके वालिदैन का कोई पुरसाने हाल हो, इस पे जरा आप थोड़ा सा गौर कीजिए और इस पे जरा कोई मूवमेंट चलनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। डॉक्टर इम्तियाज़ तरावी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत से अमूर पे आपने बात की और बहुत ही बेहतरीन बात आपने की, सारी बातें वज़नी थी। लीगल एड की आखिर में जैसे बात कर रहे थे तो बहुत से वकला जो मुफ्त में लीगल एड देते भी थे उनको भी शहीद किया गया ऐसे टारगेट किलिंग में कि कोई भी बंदा इन बेगुनाहों के काम ही ना आ सके। तो बहुत से ऐसे तंजीम जैसे 50 गिरफ्तारियों की बात की, जिंदल्ला एक तंजीम है दहशतगर्द, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है वहाँ पर जो कराची में सानियात हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बेगुनाह अफराद जो हैं उनको क्यों गिरफ्तार किया है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद, ये हमारी लीडर है माशाल्लाह जी। बतौल सिस्टर्स हमारे साथ हैं जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए या फोन के पास आ जाइए। हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। सारे मुर्सल ने ममनून जित दे, सारे मुर्सल ने ममनून जित दे, ओए बेटी अली बादशाह दी, ओए बेटी अली बादशाह दी, सारे मुर्सल ने ममनून जित दे, ओए बेटी अली बादशाह दी, ओए बेटी अली बादशाह दी, देखो नैनन सलामी मलैका, देखो नैनन सलामी मलैका, बीबी ज़ैनब है ज़ामिन बका दी, बीबी ज़ैनब है ज़ामिन बका दी, अल्लाह ने अंबिया नु बढ़ाया वास्ते, अल्लाह ने अंबिया नु बढ़ाया वास्ते, इतला इला का ताज पवाया वास्ते, 1,24,000 बुलाया वास्ते, मालिक ने अर्ज फर्श सजाया वास्ते, मालिक ने अर्ज फर्श सजाया वास्ते, सारे नबियां का ज़ामिन मुताइने, जो बड़ी ज़ामनी चैन शादी, जो बड़ी ज़ामनी चैन शादी, और मत तोड़ देखो खुदा ने, और मत तोड़ देखो खुदा ने, साई बख्शी बकाला इलाही, साई बख्शी बकाला इलाही, ले जाए ली वली दा खुदा दा कलाम है, ले जाए ली वली दा खुदा दा कलाम है, देखो नबी पाक ने कीता सलाम है, अल्लाह दे कर को फातिमा की तेरी नाम है, ज़ैनब नाम पाक ते खैरुल नाम है, ज़ैनब नाम पाक ते खैरुल नाम है, सैयदना दिलिया आयत कुरानी नाले तकरीने इन्ना
लाल तकदीर है अरे आजादी सारे मुर्शद ममनून जित दे सारे मुर्शद ममनून जित दे और बेटी अली बाद जादी और बेटी अली बाद जादी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली खुदा से जल्द सिस्टर्स डेरा इस्माइल खान से, और जैसे ये बच्चों के लीडर हैं, बच्चे इनको फॉलो करते हैं तो ये भी लीडर हैं, बहनें इनको फॉलो करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सी फरमाइशें भी इनके लिए आती हैं तो ज़रूर वो उनको भी पूरा करेंगी। अच्छा, कुछ जो मुज़ाकरात के वादे एक बार फिर किए लीडर्स ने, लीडर में ये सलाहियत तो ज़रूर है, सलाहियत कह लें या उनमें ये बुराई कह लें कि वो हमें धोखा बहुत आसानी से दे सकते हैं, जिस तरह साल से देते चले आ रहे हैं मुज़ाकरात के नाम पे, टाइम पास करने के हरबे उनके पास बहुत ज़्यादा। देखिए तालिबान को उन्होंने ग्रूम करना था, 11 मई बल्कि 5 जून से चलें ये हुकूमत आई हुई है, मुज़ाकरात आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, आज इमरान खान साहब बाहर चले गए हैं, वो आएंगे तो होगी, हुई है, सब कुछ हो गया, अख्तियारात दे दिए गए अब ऑपरेशन पे। अभी आज पार्लिमानी पार्टी ने इजलास किया है और आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप फैसला करेंगे। बिल्कुल, और देखें अफसोस का मुकाम ये है कि लीडर वो है जो गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, मजलूम को मजलूम कहे, जालिम को जालिम कहे, चाहे कोई भी हो अगर वो लीडर है। अब नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, उन्हें कोयटा में शहीद नजर नहीं आते, उन्हें बाकी सब नजर आते हैं, लेकिन शहादा के लिए 2 अल्फाज उनके मुंह से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें कि कोयटा में इससे पहले भी सानियात हुए, चलास में वो जैसे मैंने बताया वो चले गए, 11 सेक्टर गए हैं, लेकिन चलास में वो उन शोधा के वरसात से नहीं मिले हैं। पिछली दफ़ा जब इमरान खान कोयटा गए थे, जब पिछली दफ़ा भी जनाजे लेके बैठे थे, तब इमरान खान गए थे, ठीक है ना, अब क्या हुआ? हाँ, इमरान खान में बड़ी सडनली एक चेंज आई है, जैसे हम सब जो कम से कम जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है वो उनके खिलाफ बात करते हुए थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतते थे, लेकिन हम तो अब खुल के बात कर रहे हैं कि ये उनको क्या हुआ है। लश्कर जंगी वो नाम कहते होते थे पहले, लेकिन अब उनका असल चेहरा नजर आ रहा है, या उनमें भी बुजली आ गई, क्या हुआ, या वो भी लाशों पे सियासत करने वाले हैं, ये क्या, या उनको अब सियासत आ गई है, पाकिस्तान की सियासत शायद उन्हें अब आई। हम कहते हैं ना कि जी वो ना तजर्बाकार हैं, ये है, तो अब शायद उनको वो सियासत आ गई है, हम शायद उनको कुछ अलग ही समझते थे। और कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फारूक भाई, उर्मा बेटी मखसूस हैं, सईद बोल रहा हूँ वाटफोर्ड जी शाह साहब, शुक्रिया। आपने जो तस्वीर दिखाई है उसमें जो फट्टे या पुल हैं वो शिया कौम है। अच्छा, हम पे गुजर रहे हैं, वो बोझ लादा हुआ है, वो तालिबान की कारकर्दगी है और कैबिनेट उसे चला रही है, हुकूमत पाकिस्तान का तक है। उन्होंने ये एहसास नहीं किया कि बर्दाश्त से मामला बाहर होता जा रहा है। सही। असल में जो लीडर हैं उनके लिए रईस अमरोही साहब ने सही फरमाया है, जिनको दावा है रहनुमाई का उनको लाजम है रब तो जबत बहुत। बाज हजरात के बयानों में रईस रब कम है खबत बहुत। सही। तो ये लीडर को पहचानना चाहिए। तो अब मामला है हर चीज की बहुतात है, राही बहुत राहबर बहुत, ये भी रईस अमरोही का, दावे बहुत, शिकवे बहुत, खुतबे बहुत, मेंबर बहुत। सही। परचम बहुत, पर्चे बहुत, खुतबे बहुत, मेंबर बहुत, जलसे बहुत, नारे बहुत, पब्लिक बहुत, लीडर बहुत। तो बेतहाशा लीडर हो गए हैं। लीडर अवाम के लिए होते हैं, लेकिन मामला यहाँ ये चल रहा है कि ये ख्वास की मर्जी पर अवाम को कुर्बान कर रहे हैं। मियाँ साहब ने ऑपरेशन का वादा किया था, अल्लाह वादा पूरा करने का कहता है। अगर आज वो अपोजिशन और दिगरों की बातें सुनते हैं तो चाहिए था कि तालिबान उस रोज के बाद अपनी कोई नापसंद हरकत ना करते, उन्होंने उसी रोज बस कर देना चाहिए था, ताकि वो किसी बाज़मीर आदमी की हमायत भी जीत सकें। बेज़मीर की हमायत जीतना को उनके लिए तो आसान है। जो इस मायदा के बाद पेशावर और कराची में उन्होंने किया है, ये वज़ीर आज़म के मुंह पर थूका है और उसके उस मायदा को पैरों तले रौंदा है। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत के पाकिस्तान के पास कोई जवाब बनता है। अगर वो 10 तारीख तक इस मामला को मुअख्खर कर रहे हैं कि मरदमशुमारी पर बात होगी, तो मरदमशुमारी के साथ मुर्दा शुमारी भी होगी। वहाँ 10 तारीख को, 10 फरवरी दूर नहीं है, हमने इतना सब्र किया है, हम 10 तारीख को देख लेते हैं। अयूब हुकूमत को चीनी ले गई थी, इन्हें बेदीनी ले जाएगी। उन्हें 10 फरवरी के बाद उन्होंने फैसला करना है कि कश्ती को पार लगाना है
یا دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ دینا ہے تو دریا کے بہاؤ پہ چھوڑ دینا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی کم عقلی سے کام لیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ، بہت اہم باتیں آپ کی بھی. اچھا، پہلے ہوتا تھا جیسے ایوب خان صاحب کی انہوں نے بات کی، کچھ اگر لیڈرشپ میں کمی آئی ہے یا کچھ غلط فیصلے ہوئے تو حکومت کو فرق پڑتا تھا، حکومت چلی جاتی تھی، نئی حکومت آتی تھی. اب مسئلہ یہ ہوا چاہ رہا ہے کہ اب پوری ریاست کو، پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اب حکومت جانے کا خطرہ نہیں، اب تو ملک جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. جہاں پر کہتے ہیں نا کہ وہ کھیت ہی نہیں رہے گا تو پھر اس میں ہم کیا، اس میں چہل پہل اور اس میں وہ رعنائیاں ہی نہیں رہیں گی تو پھر ہم کہاں پر سلطنت کریں گے، کہاں پر بادشاہی کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بسم اللہ. فاروق صاحب اور بیٹی آپ کو تمام احباب کو مؤدبانہ سلام. مہربانی. وعلیکم السلام. خادم حسین صاحب. دیکھیں، لیڈر آپ کا یہ ٹاپک ہے. لیڈر جو ہے وہ ڈکٹیٹر کی گود سے نہیں پیدا ہوتے. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا لانگ ہارڈ ورکنگ پروسیس ہوتا ہے جس کی میں مثال دیتا ہوں جو کہ اندرا گاندھی جی کا. گاندھی جی کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی اور لباس ایک چادر ہوتی تھی. صحیح ہے. اور گاندھی جی نے وہ کام دکھایا کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ممکنات میں سے ممکن ہے کہ برٹش راج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، کوئی انسان ان حالات میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہندو ڈومینیشن میں ہم پاکستان کو ہندوؤں سے نجات دلا سکیں گے، لیکن یہ معجزہ قائد اعظم نے کر کے دکھایا. یہ ہیں لیڈر اور جتنی دیر ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کو زندگی ملی وہ اپنے قوم کے غم میں ہی مبتلا رہے. اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ کسی شخص نے اس کو 2 روپے مالیت کے سوخص دیے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کہ یہ اگر میری قوم کے پاس 2 روپے کام آ جائیں تو آج جو ہمارے لیڈر ہیں، جو 2 لیڈر ہیں، ایک مطلب ہے پیپل پارٹی اور نواز شریف، دونوں ہی بلینر اور بلینر ہیں. ان کی دولت جو ہے دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتی ہے. جی ہاں. اور بدقسمتی یہ ہے فاروق صاحب کہ یہ قوم کے پیسے پر یہ دنیا کا ٹور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لاؤ، اور یہ اپنا پیسہ جو ہے یہ دوسرے ملکوں میں انویسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک جو جس جملے کو میں نے بھی ادا کیا تھا اور آج آپ نے ریپیٹ کیا ہے کہ ملک کا جو ہے یہ ملک بک رہا ہے. اب جو پرائیویٹائزیشن کا جو انہوں نے چوروں کی ٹیم بنائی ہے اور وہ اس قدر غدار اور چور اور ڈاکو ہیں کہ وہ پاکستان کو نوچ کر کھا جائیں گے. اور یہ وہی حشر ہوگا جو کہ سٹیل مل کے ساتھ ہوا تھا. اونوں بونوں میں یہ آپس میں ماؤں بہنوں کے پاس تقسیم کر دیں گے اور ملک کا سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے وہ تمام ارباب بتا رہے ہیں کہ کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے. بالکل صحیح. جزاکم اللہ خیرن جزا فی امان اللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب. اور ان دنوں کے جو ہماری غریب قوم ہے، امیر لیڈروں کے انہوں نے حالات بتائے ہیں. پچھلے جو گاندھی صاحب اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں بتائی ہیں تو ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز تھی. گاندھی صاحب کی جیسے انہوں نے سادگی کی بات کی ہے تو ان دنوں عام لوگوں کے یہی حالات تھے، ان کا اڑنا بچھونا جس انداز میں تھا. اور جیسے آج میں نے بات کی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا ہی تو اس وقت پہلا اجلاس تھا قانون ساز اسمبلی کا، تو ان کے تمام جو کیبنٹ ممبرز تھے انہوں نے آنا تھا.
تو پھر ان کے جو چپراسی ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ آئیں گے ان کی کیا خاطر مدارت کرنی ہے، چائے دینی ہے، اِسعاد کیا دینا ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس چپراسی کو جھڑک کے کہا کہ یہ ادھر کچھ پاکستان کے امور کی بات کرنے آئیں گے کہ کھانے پینے آئیں گے. ان سے کہیے گا کہ اگر یہ توقع لے کے آئیں تو آپ اپنے گھر سے کھا پی کے آئیے گا. تو یہ ایک لیڈرانہ صلاحیت یا سوچ ہوتی ہے اس قوم کی کہ پاکستان ابھی بنا ہے، اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہم خواب ہی دیکھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان. آپ ہمارے بڑوں سے پوچھ لیں کہ جس مقصد کے لیے، جس خواب کے تعبیر کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، وہ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں اور وہ اسی سوچ میں ہی اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، لیکن اصل پاکستان انہیں ابھی تک نہیں ملا ہے. تو یہ لیڈرانہ صلاحیت کی بات ہے. آج کے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں اور کشکول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور عوام کے لیے بات کرتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام مدد. وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد جی. افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. یا اللہ وعلیکم السلام. بہت شکریہ. تو افروق بھائی اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے اور بہت اچھا پروگرام ہے اور ٹاپک بھی آپ کا بہت اچھا ہے. مہربانی. یہ لیڈر جو آج کل کے جو ہمارے ملکوں کے لیڈر یہ صرف لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی قوم کا پیسہ لوٹ کر دوسروں ملکوں میں انویسٹمنٹ اپنے بینک بیلنس بنتے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے، میں نے تو اتنے سالوں میں تقریباً میں 55 ایئر کا ہو گیا ہوں، اب جو بھی حکومت دیکھتا ہوں وہ لوٹ مار کر کے اتنا ملک میں قرضہ ہو گیا، اتنا ملک میں قرضہ ہو گیا. یہ صرف لیڈر وعدے کرتے ہیں سب کچھ ملک کے لیے، یہ کہ لیکن کرتے کچھ ہی، یہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسرا بات رہی مذاکرات کی، یہ جو اس کا ضیاء الحق کا بیٹا کہہ رہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، یہ طالبان صرف ان کی پیداوار ہے. پہلے مجاہدین تھے روس کے خلاف، پھر ان وہ طالبان کی امریکہ کے خلاف ہو گئے، القاعدہ بن گئے، ایک روپ ایک ہی ہے ان کا. لیکن یہ سب جھوٹ، یہ لوگوں، یہ دوسرے ملکوں کے جنٹ ہے، اسرائیل اور انڈیا کے جنٹ ہے جو کہتے ہیں مذاکرات کے. ملک سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، یہ سارے ملک دشمن ہے، قوم دشمن ہے. یہ عناصر ہے، یہ فرقہ واریین، یہ جو کل آپ نے جو کراچی میں، یہ صرف فرقہ واریین کے وہ جس کے انسپیکٹر کا CID افسر کا جو نام آپ دیکھ رہے اس کا نام کیا ہے، اور یہ جعلی لوگ پکڑتے ہیں. یہ ثانیہ راولپنڈی میں بھی جو لوگ ان کو نہیں پکڑ، جو بے گناہ تھے ان کو پکڑ لیا ہے. اور ایک ملک حساک ہے، آپ کو بھی اس کا نام جانتے ہیں، اس نے وہ دم دناتا کہتا میں نے 100 شیعہ قتل کیا، وہ بری پھرتا ہے. کیوں؟ یہ جو جرم کرتے ہیں ان کو یہ کچھ نہیں کہتے. یہ ان کے پالے بھائی، یہ ظالم، یہ یزید کے حامی ہیں. یہ کوئی ان کو ملک قرآن سے کوئی نہ طالبان کو قرآن سے نہ کسی کو طالبان سے. یہ جو لیڈر بھی ہیں ان کا بھی مذہب نہیں ہے، چاہے کوئی علم لگا لے چاہے کوئی جیسے بھی ہوں، یہ صرف ان کی کرسی سے ہے ان کو. تو یہ ان لیڈروں کا کچھ بھی نہیں، یہ صرف ملک اور قوم کے دشمن ہے، صرف جھوٹ بولتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے. یعنی یہ صلاحیت نہیں ہے، میں کون اور آپ کون، یہ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، بعد میں کوئی نہیں، صرف ان کو پیسہ چاہیے. مہربانی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی. بہت شکریہ افتخار صاحب، بہت شکریہ. اچھا، یہ ٹاپک ایسا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے ہم بہت بات کرتے جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن اگر یہ ہم کہیں نا جیسی قوم ہوگی ویسے لیڈر ہوں گے، تو یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. کل کی ایک خبر ہے، معذرت کے ساتھ میں پہلے یہ بتا دوں کہ کل ایک لاہور میں منشیات جو ادارہ پکڑنے والا ادارہ ہے، اس نے منشیات پکڑی. بہت سی شراب کی ہزاروں بوتلیں جو ہیں وہ لاہور میں تلف کی گئیں. کچھ ہوئیں کچھ نہیں ہوئیں، لیکن وہ فوٹیج دیکھی ہے ایک نیوز چینل پہ کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، بڑے چھوٹے، وہ تمام ایسے جیسے وہ لوٹ کا مال ہوتا ہے، وہ شراب کی بوتلیں اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں، شاپر میں ڈال رہے ہیں. تو یہ قوم کا حال ہے جی. اتنے بندے زہریلی شراب پی کے اتنے بندے ہلاک ہو گئے، خون کے اندر ملاوٹ ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ ہو گئی. تو پھر یہ ملاوٹ زدہ لیڈر ہی ہمیں ملیں گے، ہمیں اب وہ قائد اعظم جیسے لیڈر تو نہیں مل سکتے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بات کی، جو مقصود حسین سید صاحب نے بات کی کہ جو پٹ ہے جس پر ٹرک جا رہا ہے وہ ہم ہیں، وہ ہم ہی شیعہ قوم ہے. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ہی اپنی حالت ایسی بنا دی ہے کہ آؤ بھائی
ہمیں جو کرنا ہے کر لو. یہ بھی ہے, ہم اس اینگل سے بھی ہے, مطلب اگر ایسا قوم دیکھیں تو ہم کب جاگیں گے؟ خود بنے ہوئے ہیں, کمر اپنی دیوی کے چڑھ جاؤ, ہم پہ لیڈر بن جاؤ یا ٹرک چڑھا لو, جو بھی کر لو, ہم حاضر ہیں. تو یہ واقعی ہمیں بیدار ہونا پڑے گا کہ ہم یہ پل نہیں ہے, ہم خود جو ہیں وہ ڈرائیور بن کے ہم اپنے ملک کو پھر اسی طرح سے سنبھال سکتے ہیں. اچھی بات ہے. کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب, میں مشکور نظر سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ محمد یعقوب جناب آپ کو اور عظمیٰ بیٹی کو ماتم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں سن کر دل خوش ہو رہا ہے کہ کیا حال ہے, ہدایت لوگوں کو ہدایت کر رہے ہو. آپ کی باتیں اتنی اچھی باتیں ہیں اور آپ کی سنائی بات بھی سن کر دل خوش ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کا اہل بیت کا نعرہ لگاتے رہے تو ہم لوگوں کو نیکی کی توفیق ہو جائے. بات یہ ہے کہ آج لیڈر کا آپ لوگوں نے پروگرام رکھا ہوا ہے. لیڈر وہ جس کے اندر سچائی ہے, جس کے اندر سچائی نہیں ہے, چاہے کسی قوم میں بھی ہو, چاہے کسی بھی مذہب میں ہو, وہ لیڈر نہیں, وہ ڈاکو ہو سکتا ہے, غدار ہو سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی آدمی اپنے اپنے مذہب کے اوپر ہے اپنے سچائی کے اوپر قائم رہے, ورنہ ہمارے نبی کی توہین ہے. مسلمان ہے تو سچ نہیں بولتا, ہندو ہے تو سچ نہیں بولتا, سکھ ہے تو سچ نہیں بولتا. جو قوم اپنے لیڈر کو پہچان لے اور جو لیڈر اپنی قوم کی خدمت نہ کرے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے آپ کو سچائی کے اوپر قائم رکھے. انشاءاللہ تعالی ہماری قوم جو ہے ترقی کرنے کی. باقی جو شیعہ قوم کے اوپر جو کراچی میں لوگوں نے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے, مجھے افسوس ہے کہ میری نظر میں شیعہ قوم زیادتی نہیں کر سکتی, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی اور کوئی برائی نہیں کر سکتی. یہی میں میسج دیتا ہوں کہ اس قوم کے مقابلے میں دوسری کوئی قوم مجھے نظر نہیں آتی. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ہے, آپ کو ادب کے ساتھ کرتا ہوں. وعلیکم السلام, اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب آپ کی کال کا, حوصلہ افزائی کا. بالکل سچائی والا لیڈر نہیں ہے, سچ بولنے والا لیڈر نہیں ہے, جیسے انہوں نے اس نقطے پہ بات کی ہے. اور بہت سے ایسے موقع جب دیکھیں کہ تیسری بار اس وقت جو حکومت ہے ان کو موقع ملا ہے اور وہ کہہ کے آئے ہیں کہ ہمیں بہت تجربہ ہے, عوام کے مسائل کا پتہ ہے, اناڑیوں کو ووٹ نہ دیجیے گا, کھلاڑیوں کو ووٹ نہ دیجیے گا, ہمیں ووٹ دیجیے گا. یہ نعرہ تھا نواز شریف صاحب کا. اور بلکہ اس سے پہلے جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تو گو زرداری گو ایک انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا, مجھے یاد ہے 1-2 سال پہلے الیکشن سے. تو پھر اس کا کیا بنا, انہوں نے ٹائم بہت پاس کیا ہے. ان کو اس وقت کوئی سروکار نہیں تھی حکومت سے کہ اس وقت کے جو حالات تھے ان کے لیے یہ تھا کہ ہمیں چلے صوبہ پنجاب ملا ہوا ہے, ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے, اٹس اوکے. تو گو زرداری گو کی وہ ریلیاں وہ تمام جو کہاں گئی, اور اب یہ اپوزیشن جو اس وقت کی اپوزیشن ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے, یہ بھی ہم سب کے سامنے. ایک اور کالر, السلام علیکم. السلام علیکم فرو بھائی. جی وعلیکم السلام نقوی صاحب. بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ نقوی صاحب. ماشاءاللہ لیڈر تو آج جو پروگرام ہے جو ٹاپک ہے چن کے لائے آپ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہاں فروغ بھائی, لیڈر ہم پتہ کسے کہتے ہیں؟ جی لیڈر وہ ہوتا ہے جو بزدل نہ ہو, واہ واہ, جو بات کرے تو اپنی بات پہ ڈٹ جائے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تھے, جنہوں نے جب بھی بات کی تو اپنی بات اپنے موقف پہ ڈٹے چاہے جان کو بھی خطرہ ہو. بالکل. تو ایک تو لیڈر, اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا, اگر لیڈر سچا ہے تو آج انہیں گئے ہوئے بھی 30-32 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آج بھی دنیا جہاں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں ہمیں خمینی کی ضرورت ہے جو انصاف کرے گا. صحیح ہے. اور ایسے لیڈر کی ضرورت ہے, جو لیڈر ایسے ہوں جو صدیوں زندہ رہیں, ان کو لیڈر کہا جاتا ہے. جو عوام کے دل میں ہوں اور عوام کے دل میں عوام ان کا احترام کریں. یا پھر آپ پاکستان میں آ جائیں تو ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو پھانسی کے تختے پہ بھی کھڑا ہو تو کسی ڈکٹیٹر کے آگے نہ جھکے, جان دے دے. صحیح. ایسا بہادر لیڈر چاہیے. بالکل. ایسا لیڈر نہیں چاہیے ہمیں کہ جو آج بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور اکثریت نے کہا کہ آپ جو آپریشن شروع کرو, اکثریت اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا, اکثریت نے کہا کہ آپریشن شروع کرو,
اور وہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہم سوچ کے بات کریں گے. تو ان سے بہتر ممنون صاحب کا بیان آ گیا. قوم کو چاہیے بہادر لیڈر, اپنے موقع پہ ڈٹ جانے والا لیڈر, اور قوم کا ہمدرد لیڈر چاہیے. صحیح. اور یہ آپ دیکھنا ہوگا آپ نے کہ کیا ایسا بزدل لیڈر جو پاکستان کو لے ڈوبے, کیا قوم ایسے لیڈر کو پسند کرے گی؟ قوم ایسے لیڈر کو لیڈر رکھے گی؟ کیونکہ جس نے چند لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہا ہے امن کی, ایسا لیڈر جو 18 کروڑ عوام کو یرغمال بنوانا چاہتا ہے, آج بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا, جبکہ اس کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ آپریشن کرو, وہ نہیں کر رہا. تو ایسے لیڈروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو کن قسم کے جو پاکستان کی محبت رکھتا ہے, پاکستان کو بچانا, تو وہ کون ہے نقوی صاحب؟ میں پوچھ ہی لیتے ہیں. ایسا لیڈر نہیں چاہیے کہ جس کے اپنے بچے باہر کاروبار کریں اور وہ یہاں بیٹھ کے دولت ان کے لیے اکٹھی کر کے بھیج رہا ہو. نقوی صاحب کچھ جو نوجوان لیڈر بلاور ہے, جس نے کہا آج بھی سامنے آج بھی ہم کھڑے ہیں, اور ان کے بیانات جو ہیں اس بہادر لیڈر چاہیے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, اگلے پروگرام میں ہاں انشاءاللہ. وہی بات ہے کہ بلاول کی بات تو انہوں نے کی, وہ تو ہم ایگری کریں گے کہ ان تمام لیڈرز کے مقابلے میں ہی از ویری ینگ. بیانات آتے ہیں, مذمت ہوتی ہے, تصویر جو اس وقت انہوں نے اور بیانات بھی کوئی سوتے ہوئے نہیں آتے, پرجوش طریقے سے وہ بیان دیتا ہے. اس میں ایک لیڈرشپ کوالٹی نظر آتی ہے بھٹو کے بعد بلاول میں. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کی دعائیں. اشتیاق بٹ صاحب شکریہ. جی عظما بہن, آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. بہت شکریہ, جزاک اللہ. شروع سے پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ ہمارے بزرگوار آئے, بہت اچھی باتیں کی, لیکن آپ کا ٹاپک اتنا اچھا ہے فاروق بھائی کہ میرا دل چاہا کہ میں بات کروں. پروگرام نہیں تھا لیکن دل نے چاہا کہ بات کروں. آپ سے پہلے تو آپ کی وہ نیوز جو ڈاکٹر صاحب کی, اس کی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے عظیم لوگ, یقین مانے فاروق بھائی, یہ حوصلے سے میں بات کرتا ہوں, یہ ہدایت ٹی وی کا خاصہ ہے کہ ہر انسان سے محبت کرنے والا, ہم کسی مذہب یا مسلک یا کسی عام انسان کی, جس انسان سے بھی ظلم ہوتا ہے, جس انسان کے اوپر ہدایت ٹی وی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ صرف ہدایت ٹی وی کو ہی جاتا ہے خاصا. تو لیڈر کی بات کی آپ نے, ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کی ہے, ٹھیک ہے, ہر قوم کا ایک لیڈر ہے. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کی گئی, گاندھی صاحب کے بارے میں بات کی گئی, قائد اعظم کے بارے میں بات کی گئی, اور نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر جس نے اپنی قوم کو منوا لیا کہ گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میں خاص طور پہ اپنے کشمیری ہونے کے ناطے سے فاروق بھائی, شہید کشمیر محمد مقبول بٹ صاحب کا لیڈر, جو ان کو مانے دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے لیڈر تھے کہ اپنی قوم, اپنی ریاست, اپنی قومی آزادی کے لیے وہ تختہ دار پر چڑھے یا نہیں چڑھے. اگر وہ پاکستان آتے تھے تو پاکستان کی گورنمنٹ ان کو انڈین ایجنٹ کہہ کے گرفتار کرتی تھی. اگر وہ انڈیا میں جاتے تھے تو ان کو پاکستانی ایجنٹ کہہ کے گرفتار کیا جاتا تھا. لیکن بٹ صاحب کے ثبوت موجود ہیں, لکھے ہوئے ان کے ہاتھ سے باتیں موجود ہیں. اگر میں ایجنٹ ہوں تو اپنی قوم کا, اگر میں ایجنٹ ہوں تو اپنی ریاست کا, اپنے ملک کا, اپنے کشمیر کا ایجنٹ ہوں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہندوستان سے نہ پاکستان سے. ٹھیک ہے وہ ہمارے برادرانہ ملک ہیں, وہ ترقی یافتہ ملک ہیں, لیکن ہمیں قومی آزادی چاہیے. لیکن لیڈر نقوی صاحب کی بات یہی ہے کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو تختہ دار پہ چڑھ کے, آج دیکھیں جن کی بات انہوں نے کی اشارے کے ساتھ, آج دنیا ان کو بھی یاد کرتی ہے. لیکن آج دنیا مقبول بٹ کو بھی یاد کرتی ہے, کیونکہ ان کا جستے خاکی آج بھی دلی کی تہاڑ جیل میں ہے, اور ہم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو شہداء کے قبرستان میں واپس لیا جائے. لیکن دیکھیں کہ کتنا بڑا اس نے ظلم کر کے شہید کشمیر مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو پھانسی دے کے بہت بڑی غلطی کی کہ آج دنیا مانتی ہے کہ مقبول بٹ اپنی قوم کا ایجنٹ تھا. تو بس دواؤں کے 4 خاص طور پہ پاکستان کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے, لیکن پوری دنیا میں ہو رہا ہے فاروق بھائی, کہ 4 سو آیا نظر ناکامیوں کا سامنا, 4 سو آیا نظر ناکامیوں کا سامنا. اپنے مقدر میں ایک دل کو تھامنا, اپنے مقدر میں ہے ایک دل کو تھامنا. زیست کے جنجال سے مولا ہمیں بچائیے اب, زیست کے جنجال سے مولا ہمیں بچائیے اب. آرزو ہے ایک باقی اور دل کی کامنا, دنیا و آخرت کا ہو سکون حاصل ہمیں, دنیا اور آخرت کا ہو سکون حاصل ہمیں.
تجھ سے یہ فریاد ہے یا ابن آمنہ. یہ سرکار کے حضور ہماری دعا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا فاروق بھائی. بس لیڈر ٹاپک ہی ایسا ہے کہ ظاہری سی بات ہے ہر بندے اپنی قوم کا لیڈر یاد آتا ہے. ہمیں تو شہید کشمیر مقبول بھٹ ہی لیڈر ہماری قوم کے لگتے ہیں. ہر قوم کا اپنا اپنا لیڈر جس نے اچھے کام کیے کونسلر آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے. صحیح ہے, لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ. جس نے کسی فلاح کے لیے کام کیا ہے, آپ کے لیے حقوق کے کام کیا ہے, تو پھر آپ کا وہ ملکی سطح پر بھی لیڈر ہو سکتا ہے. گلی محلے کا بھی آپ کے اگر کوئی جائز کام آپ نے کروا دیا ہے کسی نے, تو وہ بھی آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے, رہنما ہو سکتا ہے. اور رہنماؤں کی اور کچھ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اسی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں جس قوم کے وہ لیڈر ہوتے ہیں. ہماری قومی زبان ہے اردو. ہمارے لیڈر کتنا اردو کا استعمال کرتے ہیں. دوسرے ممالک کے آپ لیڈرز دیکھتے ہیں, ترک وزیر اعظم آئے ہیں, چائنیز ہیں, فرینچ ہیں, جہاں پر انگریزی قومی زبان نہیں ہے, ان کو انگلش آنے کے باوجود جو ہیں وہ جب سرکاری طور پہ کہیں خطاب کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ اپنی قومی زبان میں بات کرتے ہیں. تو ہمارے لیڈرز کو یہ بھی ہونا چاہیے, کچھ عکس نظر آنا چاہیے ہماری قوم کا, ہماری قومی زبان کا, قومی لباس کا, قومی سادگی کا. اب ہمارے جو خاتون اول ہوتی ہیں, کوئی بھی پرائم منسٹر کی, اب مسز گیلانی صاحبہ یہاں پہ آئی, 60-70 ہزار پاؤنڈ VAT انہوں نے دیا ہے, شاپنگ کی ہے. کلثوم نواز شریف صاحبہ جو ہے, ان کے بھی یہ حالات دیکھ لیں کہ وہ امریکہ میں جاتی ہیں اکیلی, اور اکیلی ملاقات ہوتی ہے مسز اوباما صاحب سے. تو ہماری جو لیڈرشپ ہے, ان کی اولاد ہے, ان کے آگے اولاد ہے, وہ تو سب عیاشیوں میں گزر رہے ہیں سارا کچھ. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ لگانے نہیں چاہتے. ان کی دیواریں اتنی موٹی ہیں یا ان کی آنکھیں اتنی گنگ ہو گئی ہیں, کیا ہو گیا ان کو, کہ وہ پاکستان کے حالات پر ان کی نظر ذرا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا حالات چل رہے ہیں, کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کتنی مائیں خودکشیاں کریں, چھلانگیں ماریں نہروں میں بچوں سمیت. لیکن وہ ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ, زیرو بھی پرواہ نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا ٹاپک ہے. آپ کے پاس پاکستان میں دو تین لیڈر ہیں, جیسے ایجی صاحب ہیں اپنے یا اس قسم کے. تو بعض قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جب ان کے پاس انگریز گئے تھے کہ آپ یہ جب اسلام لے آئیں گے, وہاں قرآن کا قانون نافذ کریں گے, تو پھر انصاف تو نہیں ہوگا دوسری قوموں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ بھی ایک جیسا انصاف کیا, ایسے ہی میں بھی کروں گا. دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ میں 73 فرقے ہیں, کہ ان میں آپ کون سے فرقے میں ہوں گے. تو قائد اعظم نے کہا کہ میرا فرقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا فرقہ میں ہوں. تو وہ لاجواب ہو گئے. تو آج بھی آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا فرقہ بن جائیں تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ کو لیڈر بھی مل جائے گا. حضور کی سنت, آپ کا دین 60 سال بعد حضور سے شروع ہوتا ہے, اور دوسروں کا دین 150 سال بعد امام ابو حنیفہ سے شروع ہوتا ہے. حضور والی شریعت پہ تو آپ دونوں گروپ ہے ہی نہیں, گمراہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی سی تحقیق کریں کہ قائد اعظم خود جو ہیں وہ مذہب حقہ کو ماننے والے تھے, شیعہ اثناعشری تھے. جی ہاں, تو وہ پتہ نہیں وہ تیسرے ہیں. جیسے ہم کل نعرہ لگ رہا تھا نا 12 ربیع الاول کو, شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی, نعرہ سن رہا تھا. تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم دونوں جو گمراہ ہیں وہ تیسری قوت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو انہی کو مان لیں آپ. حسین منی وانا من الحسین, یہی مان لیں آپ. جی, اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں انہی کو فالو کر لیں, ان کے حدیث کو ہی مان لیں. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہی مان لیں. کچھ چیزیں تو مانیں آپ. چلیں, اگر یہاں نہیں مان رہے تو پھر ادھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ماننا ہے تو ادھر ہی ماننا ہے, اسی کا فائدہ ہے. ایک اور کالر, بلکہ آخری کالر بھائی بتا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی, وقت کے بیان کو میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے. تو 2 بچوں میں شرط تھی کہ ایک کہتا تھا میرا دادا بہت تیراک ہے, وہ 4 گھنٹے تیرتا رہا. دوسرے نے کہا میرا دادا بہت تیراک ہے, 6 مہینے پہلے گیا تھا سمندر میں, واپس ہی نہیں آیا. چودھری رحمت علی مرحوم کی جسد خاکی کو لے جانے میں پاکستان نے 60 برس گزار دیے تھے. مقبول بٹ شہید کی لاش کے لیے واپسی کا مطالبہ کرنے میں بہت دیر لگے گی. ابھی 11 فروری آ رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ 10 فروری کے بعد جو سٹنگ ہوتی ہے اس میں اب کیا 11 فروری کو وہ مقبول بٹ کا نام بھی لیتے ہیں یا نہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بالکل یہی ہے کہ ہماری یہ بھی اپنی قوم میں خامی ہے کہ جو ہمارے محسن ہیں, جنہوں نے ہمارے لیے جانیں دی ہیں, ہم ان کو بھول جاتے ہیں. اگلا دن آتا ہے یا ایک دن ان کے لیے مخصوص ہے, ان کی برسی ہوئی, ان کے کیا احکامات تھے, کیا کس قسم کی وہ سوچ ہمیں دے کے گئے ہیں. ظاہر ہے وہ خود شہید ہوئے, ان کی سوچ تو ہم سے اوجھل نہیں ہوئی. ان کے تمام اہداف, تمام جو ان کی کوالٹیز ہمارے سامنے ہیں,
تو یہ ہم قوم میں بہت زیادہ کمزوری ہے کہ جن کو ہم مانتے بھی ہیں لیکن صرف زبانی غلامی مانتے ہیں، عمل کے ذریعے نہیں مانتے. تو 2 منٹ بھائی بتا رہے ہیں، اور بہت اچھا رہا اس سیشن میں مذہبی سیاسی لیڈرشپ پہ بات نہیں ہوئی، ورنہ بہت سی کمزوری ہم میں بھی ہیں کہ ہم دھوکہ ہمیشہ کھا جاتے ہیں. ہماری جو مختلف جو شیعہ تنظیموں کی بات کریں، علامہ ساجد نقوی صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ اگر بات ہوتی تو پھر وہ بہت سے نقائص پر بھی گفتگو ہوتی، تو ہم اپنے نقائص اس پر بات کرنا نہیں چاہتے. تو یہ اچھا ہو گیا، اینڈ ہوگا پھر کسی دن کرنی چاہیے تھی ہمیں اس پر بھی بات، لیکن ناظرین نے نہیں کی، ہم نے ان کے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ اگر وہ کرتے تو اس کو ہم تھوڑا سا ہمیں بھی بات پتہ چلنا چاہیے کہ ہم میں کتنی کمیاں ہیں کہ ہم ایک لیڈر برداشت نہیں کر سکتے. وہ لیڈر ہے کیوں ہمارا الگ لیڈر ہوگا، ہم اپنے 4 لیڈر کھڑے کریں گے. ہمارے ساتھ جیسے وفود کی بات کرتے ہیں نا جی، UNO ہمارا شیعوں کا وفد جائے تو مسئلہ یہ کہ کون جائے، یہی تو کس تنظیم کا جائے. بالکل امام ہادی کے اس قول کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ جو اپنی ذات سے راضی ہوگا اس سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے. واہ 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 واہ. تو ہم تو اپنی ذات سے راضی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا گھر ٹھیک ہے، ہمارا محلہ اگر ٹھیک ہے، ہمارا بینک بیلنس چل رہا ہے تو بس ہم ٹھیک ہیں. قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے بالکل اپنے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو ناظرین، ایسے بہت سے ایشوز، بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پر آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، نئے نئے موضوعات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، آن ایئر آ کے بھی بتا سکتے ہیں، آف ایئر بھی بتا سکتے ہیں. اور آخر میں پھر ایک بار بتا دو اپنے تمام ناظرین کو کہ جو ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ میں ابھی تک اپنے عطیات دے رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہدایت ویلفیئر سوسائٹی میں اب اپنے محبان زینب کے، محبان ہدایت کے جو بھی پیسے آپ دے رہے ہیں اس میں دیجئے. اور مزید معلومات کے لیے آپ 12 بجے کے بعد ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر نئے موضوع، نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.